نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کی ابتدا میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، چونکہ اس سے پہلے ان رشتوں کا ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام تھا۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ نکاح جن عورتوں سے کیا جا سکتا ہے ان کا حق مہر بھی مقرر کیا جائے، اور ساتھ ساتھ نکاح کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے کہ نکاح کا مقصد عفت اور پاک دامنی کو قائم رکھنا ہے، صرف نفسانی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑے وقت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے، اس نکاح کی حرمت کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ 5ویں پارے میں گھر کے نظام کی اصلاح کے لیے بھی بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ گھر میں جو حاکمیت ہے اور ذمہ داری جو ہے وہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا گیا ہے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت دی گئی ہے کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ نمبر 2، اگر وعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی کر لی جائے، اور اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اسے تھوڑی زیادہ سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر ان سے چابی لے لی گئی تو بعض مسلمانوں نے بیت اللہ کی چابی حاصل کرنے کا جو شرف ہے اسے شرف حاصل کرنے کی کوشش کی کہ بیت اللہ کی چابی انہیں مل جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا، اور یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے کچھ مسائل بھی بتائے گئے ہیں، چونکہ بعض اوقات وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اگر واش روم میں جاتا ہے یا جسم سے کہیں سے کوئی خون یا پیپ نکلتی ہے یا ریح خارج ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات غسل کی ضرورت ہوتی ہے، تو غسل کے وجوب یا غسل کے فرض ہونے کے جو مواقع ہیں ان کی بھی بہت تفصیل ہے۔ ان میں سے کچھ یہ بھی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنی ماہواری سے یا نفاس سے پاک ہوتی ہے تو اس پر غسل کیا ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اور بھی متعدد صورتیں ہیں جن میں غسل فرض ہوتا ہے، تو یہاں پر طہارت کی اہمیت کو اور وضو اور غسل کی جو اہمیت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ 7ویں رکوع کے اندر جہاد اور قتال کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ جہاد ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی کی راہ دکھا سکتی ہے۔ اگر مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے تو جیسے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد قتل عمد کی، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے،
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہوا اور اس پر لعنت، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے قتل عمد ہو تو یہ قتل عمد اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا ہمیشہ جہنم بتائی گئی ہے، لہٰذا اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ نماز خوف اور نماز مسافر یعنی صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اپنے گھر سے اگر 58 میل دور جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ظہر، عصر اور عشاء کی جو نماز کے جو فرائض ہیں ان میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح خوف کی حالت میں جب جنگ سر پر مسلط ہو، دشمن میدان میں ہو، مقابلہ ہو دشمن سے، سارے لوگ بظاہر نماز میں تو نہیں لگ جائیں گے۔ اگر سارے لوگ نماز میں لگ جائیں تو پھر دشمن کے حملے کا خوف ہوگا، تو اس لیے طریقہ بتایا گیا ہے کہ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں کس طرح نماز ادا کی جائے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کسی بھی طرح معافی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا مشرک ہو کر اس دنیا سے مرتا ہے تو پھر اس کی بخشش کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کافر یا مشرک زندگی میں توبہ کر لیتا ہے اور اسلام لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کا سبب بنا دیں گے، اس کی یہ توبہ جو ہے اس کی بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح آخر کے اندر پھر دوبارہ عورتوں کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں۔ فرمایا کہ عورتوں کے حقوق غصب نہ کیے جائیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کی گواہی دینے کا بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ حق کی گواہی دو اور انصاف پر قائم رہو۔ سپارے کے آخر کے اندر منافقین کا ذکر ہے کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور منافقین ہر وقت تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ مسلمان ہوتے ہیں پورے، نہ پورے کافر ہوتے ہیں، کبھی وہ ادھر جھک جاتے ہیں، کبھی وہ ادھر جھک جاتے ہیں۔ آج کل اس دور میں کوئی منافق کہہ سکتے ہیں کہ اعتقادی منافق کوئی نہیں ہے۔ اعتقادی منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ منافقوں والا ہو، زبان سے کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل میں کفر ہو، تو اس کو اعتقادی منافق کہا جاتا ہے۔ ہاں، عملی منافق ہم بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے اندر منافقوں والے کام، منافقوں والی عادتیں آ چکی ہیں، ان کی صفات آ چکی ہیں۔ جیسے منافق کی علامات میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں میں جو عادات ہیں وہ عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان عادات کو چھوڑ کر ہی ایک اچھا اور پکا مسلمان بنا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔